اینا کو مار دیا اس نے۔ سہراب تک کی زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے فردان نے اس کی بات سن کر لب بینتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ ہاں، مار دیا ایک اور اینا کو۔ مجھے پتا ہوتا وہ اتنا گر سکتی ہے تو میں اس معصوم کو اپنے ساتھ رکھتا۔ میری غلطی ہے طالب، مجھے اینا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، ورنہ کوئی ایسا فیصلہ اس نے آج تک نہیں کیا تھا جس پر پچھتاوے کی ذرا برابر رمق بھی اس کے نفس کو جھنجھوڑ سکے۔ دوسری طرف سہراب الگ اس کے لفظوں میں تیرتے اضطراب کو سن کر پریشان، اس کو نہ سمجھ آیا فردان کو کس طرح دلاسا دے، کیونکہ مقابل وہ شخص تھا جس کو ضرورت ہی پہلی بار پڑی تھی دلاسے کی۔ فردان مصطفیٰ ٹوٹ رہا تھا۔ فردان میری بات سنو، دیکھو تمہیں نہیں پتا تھا ایسا ہو جائے گا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا بچپن جس طرح سے گزر، جوانی میں جو وقت کاٹا تم نے، اس سب نے تمہیں ایسا بنا دیا۔ اینا کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی تقدیر میں رب نے لکھ دیا تھا۔ اگر اس کی ماں نے اس کی جان لی ہے تو اس کی موت اسی طرح لکھی گئی تھی جس کو چاہ کر بھی تم نہیں بدل سکتے۔ وہ بے قصور تھی اور معصوم بھی۔ اس جہنم جیسی دنیا سے نجات مل گئی، اس کو دائنا جیسی ماں سے نجات مل گئی، وہ اب زیادہ اچھی جگہ پر ہے۔ سہراب آہستگی سے اس کو سب سمجھانے لگا، لیکن فردان اس کا دل اب بھی نادم تھا اور شاید یہ زندگی بھر ایسا ہی رہتا۔ ایک نئی حالہ وجود میں پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے پتا ہے تم اب بھی یہی سوچ رہے ہو کہ تم اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے، لیکن اس کی موت لکھی ہی کسی اپنے کے ہاتھوں میں تھی۔ تمہارا ساتھ ہو کر بھی یہی ہوتا اس کے ساتھ فردان۔ ہم بہادر ہیں اور مضبوط بھی، لیکن ہم خدا نہیں، لکھے ہوئے کو نہیں ٹال سکتے ہم۔ کچھ دیر تک جب دوسری جانب مکمل خاموشی رہی تو سہراب واپس خود بولنا شروع ہو گیا تھا۔ فردان اس کی باتیں سنتا آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے کاؤچ پر لیٹے فرشتے کو دیکھنے لگا جو شاید غنودگی سے باہر آنا شروع ہو گئی تھی۔ بس اب خود کو کمپوز کرو اور یہاں پہنچو فوراً۔ فاضی کا نکاح کرنا ہے اور یہاں پر موجود لوگوں کی لائف بھی آئی اسکیل پر ہے۔ زیاد پر جان لیوا حملہ ہوا ہے آج صبح۔ سہراب نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کو بتانا نہیں چاہتا تھا یہ، مگر فردان کو جس فیز میں وہ تھا اسے نکال کر واپس زندگی کی طرف لانا اس وقت اشد ضروری تھا۔ کیا زیاد ٹھیک ہے نا ماما کیسی ہے؟ فردان نے کوچ سے کھڑے ہوتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں استفسار کیا۔ اس کے بلند آواز پر فرشتے کوچ پر اگلے ہی لمحے اٹھ بیٹھے۔ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے وہ کربناک منظر لہرا گیا تھا جس کو یاد کرتے وہ گھٹنوں کے گرد منہ چھپائے، بازو ان پر لپیٹے پھول پھول کر رونے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور آنٹی بھی، تم پریشان نہ ہو، بس یہاں پہنچو فوراً۔ سہراب نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی تھی، جس پر فردان نے موبائل مٹھی میں بیندے ہوئے روتی بلکتی فرشتے کو دیکھا۔ اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے بنا بنایا کھیل پلٹ گیا تھا۔ کیا پتا میں کہیں کچھ مس کر رہا ہوں، کیا پتا ڈائنا نہ ہو اس سب کے پیچھے، لیکن وائس کنورٹر پریس کانفرنس، کیا پتا رحمت زندہ ہو، ڈائنا ہو ہی نہ، اس سب کے پیچھے یہ مجھے کنفیوز کرنے کے لیے کیا گیا ہو سب نہ۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود ہی تو ایک چیز کی تصدیق کیا۔ پتا کچھ دیر تک فرشتے کو نظر انداز کرتا ہونٹوں پر مٹھی جمائے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ اپنے اٹھائے ہر قدم پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ وہ اس پل جب دشمن سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھا، وہ تو اب یہ سب ہو گیا۔ سوچیں الجھ کر رہ گئی تھی۔ تمام غصے سے پیر ٹیبل پر مارتا بے احتیاط گرایا۔ فرشتے جو پہلے شدید خوفزدہ تھی اس آواز پر اپنے گرد بازو کا حصار مزید تنگ کرتی وہ زور سے رونے لگی۔ سسیوں کی آوازیں تیز ہوتی سن کر فردان کو اس کو چپ کروانے کا خیال آیا۔ فرشتے بس۔ اس کے برابر بیٹھا فرشتے کو اس کے بازو کے گرے سے آزاد کرتا اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس کو سینے سے لگا کر فرشتے جو کب سے خود کو یہاں تنہا سمجھتی بے انتہا خوفزدہ تھی، اسے جانے پہچانے لمس اس کے وجود سے اڑتی مہک کو محسوس کرتے وہ فردان کی شرٹ دونوں مٹھی میں دبوتی اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپائے سسکنے لگی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کے پشت کو ہولے ہولے سے ہلایا، ساتھ ہی جھک کر اس کا ماتھا بھی چوما تھا۔ فردان نے، مجھے لگتا ہے میں اکیلی ہوں یہاں۔ فردان، کون تھی وہ؟ مجھے درد ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچتے میرا دل پھٹ جائے گا۔ فردان، وہ رونے کے درمیان ہچکیاں لیتی اٹکا پر مشکل گویا ہوئی۔ فردان نے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے فرشتے کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔
وہ دھیمی سانس سنہرے بالوں میں پھوٹتی مہک میں کھینچنے لگا جو اس کے رگوں میں دوڑتے زہر کے لیے اینٹی ڈوٹ کا سا کام کر رہی تھی۔ اس بات وہ ایک بے قصور لڑکی تھی، ایک معصوم، بالکل فرشتوں کی جیسی، جو چلی گئی اس ظالم دنیا سے۔ میری بہن تھی وہ، فردان نے فرشتے کو بتایا۔ اس کی بات کو سن کر فرشتے یکدم ساکت ہو گئی، سسکیاں تھم گئی تھی۔ اس نے فردان کے سینے سے سر اٹھایا جس پر وہ اپنی شیو میں پچ سے اس کے بال ایک خاص سے پیچھے کرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ کی حالانکہ بیٹی سوتیلی بہن آپ کی؟ فردان نے اس کے سوال پر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ فرشتے سر اٹھائے، اس کی نیلی گہرے رنگ آنکھوں میں آنسو بھرے اپنی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ فردان، آپ اتنا سا برداشت کیسے؟ اس کو سمجھنا ہے آگے اب پوچھے بھی کیا؟ مقابل بیٹھے شخص کا صبر یقیناً بے مثال تھا، وہ بس حیران ہوتے رہے۔ کیونکہ خودکشی حرام ہے، موت آتی نہیں، سو بس برداشت کرنا آخری راستہ بچا۔ وہ پس مردگی سے مسکرا کر کہنے لگا، لہجے میں ٹوٹے کان سا کرب تھا۔ فرشتے کا دل اس کی کہی بات سن کر واقعی غم سے پھٹنے والا ہو گیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ آیا کوئی شخص اس قدر مضبوط اعصاب کا بھی مالک ہو سکتا ہے۔ وہ فردان کی گردن میں بازو ڈالے اس کی گردن میں منہ چھپانے رونے لگی۔ فردان کو بھی شاید اس وقت کسی سہارے، کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی جھک کر فرشتے کے کندھے پر چہرہ رکھتے دل کا بوجھ بے آواز ہلکا کر لیا۔ کم از کم اسے کچھ تو اعصابی سکون حاصل ہونے لگا تھا اس کو، ورنہ جذبات کو گھڑتے گھڑتے ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا روح اور قلب میں۔ وہ دونوں کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے سے لگے، ایک دوسرے کے دکھ کم کرتے رہے کہ اچانک باہر ہیلی کاپٹر کی پانکھ گھومنے کی تیز آواز آنے لگی، جس کو سن کر فردان اس کے کندھے سے چہرہ اٹھاتا، آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے ہوئے فرشتے کو کندھے سے تھام کر خود بھی کھڑا ہوا اور اسے بھی کر دیا۔ ہم ابھی جا رہے ہیں واپس، تم یہاں رکو، میرا انتظار کرو، میں آیا سامان لے کر۔ اس نے فرشتے کا چہرہ گیلا کرتے آنسو کو اپنے دونوں انگوٹھوں سے صاف کیا۔ فرشتے کے ماتھے پر محبت بڑی مہر ثبت کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے دور ہونے پر فرشتے نے خود میں ایک عجیب سا خالی پن بے احتیاط رگوں پہ میں اترتا محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آیا تو کندھے پر سفری بیگ لٹکایا ہوا تھا، چہرہ بھیگا اور سر پر رومال باندھے ہوئے، ہاتھ میں ایک سفید چادر نما چیز تھامی ہوئی تھی۔ اس نے فرشتے اس کو پرسوچ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسالِ ثواب کروں گا؟ اس نے فرشتے کی آنکھوں میں تیرتے سوالات کو دیکھ کر کہا، کم از کم یہ فرض تو پورا کر دو ایک بھائی ہونے کا۔ اس نے سوچا، فرشتے کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پرنس ان دونوں کے پیچھے چلتا ہوا آ گیا تھا۔ تم جا کر اندر بیٹھو، میں آیا۔ فردان نے آنکھیں بند کیے کھڑی فرشتے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جو ووڈ ہاؤس کا دروازہ کھولنے پر ہی سختی سے آنکھیں مل چکی تھی خوف کے سبب۔ فردان کے نرم آواز پر اس نے آنکھیں آہستگی سے کھولی تو خود کو ہیلی کاپٹر کے عین سامنے پایا۔ فردان نے دروازہ کھولتے اس کو اندر چڑھنے میں مدد دی اور پھر باہر نکل کر پرنس کو ہیلی کاپٹر کے اندر جانے کا کہتے ہوئے دروازہ بند کرتا واپس اس درخت کے پاس آ گیا۔ درخت سے کچھ دور سفید چادر بچھا کر وہ شوز سائڈ پر اتارتا عصر کی نماز کی نیت باندھنے کھڑا ہو گیا۔ اس کو اپنے دین سے دوری کا اس وقت شدید احساس ہوا کہ بہن کو بغیر نماز جنازہ کے اس نے دفنا دیا تھا۔ خود کو حد درجہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس پل کے ایک نماز جنازہ تک نہ ادا کر سکا۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے سارے ثواب کے لیے فضا میں ہاتھ بلند کر دیے۔ شکریہ ہوا کہ مراد صاحب سورب کے والدین کے سارے ثواب کے ہاتھ تک کروائی جانے والی قرآن خوانی میں جاتا رہا تھا۔ وہ تبھی اس کا طریقہ کار تو آتا تھا اسے۔ دور بیٹھے فرشتے نے بھی اس کے دیکھتے ہیلی کاپٹر میں رکھے اپنے بیگ میں سے سکارف نکالتے ہوئے سر پر پہنا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نہیں جانتی آپ کیسی تھی، نہ ہی میں کبھی ملی آپ سے، مگر میں دعا کرتی ہوں اللہ کڑی سے کڑی سزا دے آپ کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو۔ فرشتے دل سے اس لڑکی کے لیے دعا کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف فردان تمام آیات اور درود پڑھنے کے بعد چادر طے کرتا شوز پہن کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک اچھا بھائی نہیں بن سکا میری پیاری بہن، تمہاری حفاظت نہ کر سکا میں جس کی تم اہل تھی، وہ محبت پیار اور مان نہیں دے سکا میں تمہیں، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے قاتل کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گا۔ ایک آخری نظر اس خطبے پر ڈال کر وہ خود سے عہد کرتا ہیلی کاپٹر کی جانب چل دیا۔ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا، پلان سارا باپ کی صورت تبخیر ہو گیا تھا، مگر بہت جلد تمام راز وہ اپنے ہاتھوں سے فاش کر کے اس ایک دشمن کو ابدی سزا دینے کا ارادہ کر چکا تھا، اور جس چیز کا ارادہ ڈسی ڈائنر کر لے تو پھر اس کو مکمل ہی سمجھو۔ ایک بات تو بتاؤ، فیاض کے لب بنتے بے احتیاط امڑنے والی مسکراہٹ پر ضبط کیا۔ مہرین نے پسنجر سیٹ پر بیٹھی پچھلے 15 منٹ سے مسلسل اس کو
پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھور رہی تھی تو سوال کرنا تو بنتا تھا اس کا۔ میں نہیں، تم مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی آدھا گھنٹہ بھی میں نے وہاں سکون کا سانس نہیں لیا تھا کہ تم ایک بار پھر میرے سر پر مسلط کر دیے گئے ہو۔ آخر پرابلم کیا ہے تمہاری؟ اوپر سے مجھے بال تک ڈرائی نہیں کرنے دیے تمہیں۔ مہدی نے اپنے کندھوں سے ذرا نیچے آتے چاکلیٹی رنگ کے گھنگریالے گیلے بالوں میں جنجلاتے ہوئے انگلیاں پھیری۔ فیاض نے ہاتھ بڑھا کر کار میں چلتا ہیٹر تیز کیا کہ نکیوں سے اس نے مہرین پر ایک بھرپور نظر بھی ڈالی تھی جو اس کے لائے ہوئے بلیک لانگ کوٹ کے ساتھ وائٹ سویٹر میں ملبوس، خود کو اچھے سے ڈانپے، گلے میں سیاہ اونی مفلر ڈالے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ سے پاک خوبصورت چہرے کو دیکھتے وہ اس حد تک ہو گیا کہ سڑک پر کار کی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ آرام سے بھی، کیا مجھے جان سے مارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ مہرین نے فیاض کے اس طرح بریک لگانے پر خود کو سنبھالتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کو دیکھا اور کہا، تمہیں مار کر مجھے خود جان سے جانا ہے کیا؟ وہ کار کی رفتار سست کرتے ہوئے دھیمے پرتپش لہجے میں گویا ہوا۔ مہرین کے پلکیں بے اختیار لرز کے لہجے میں تیرتے جذبوں کو محسوس کر کے، لیکن اس کے کہے کو سن کر بھی نظر انداز کر دیا تھا اس نے۔ اف ظالم! اس کے جو انجام بننے پر دل پر ہاتھ رکھتا آ بڑھ گیا جس کو سن کر مہرین کے لب بینتے، اداس نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتے بھاگتے مناظر پر ٹکا دی۔ اگر وہ سب جو تقدیر نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت وہ دونوں ماں بیٹی اپنی خوبصورت سے محبت بڑے آشیانے کے لاؤنج میں بیٹھے اپنا فیورٹ ٹی وی شو انجوائے کر رہی ہوتی۔ وہ پل یاد کرتے مہرین کے حلق میں آنسو کو گولا سا پھنسنے لگا، آنکھوں میں میٹھے سے بڑھ گئی تھی۔ اب کیا سوچ رہی ہو امریکن سنڈی؟ فیاض نے اس کو یوں منہ دوسری طرف پھیرے بیٹھے دیکھ ہلکے پھلکے انداز میں سوال کیا، پر جواب نہ دے مہرین۔ کیا ہوا؟ فیاض نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ مہرین نے یکدم غصے سے اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا۔ کیا مہرین زندہ ہوں، مری نہیں ابھی؟ اس کو فیاض کا ہاتھ لگانا برا لگا، تبھی وہ غصے سے پھنکارتی ادھر بیچارہ فاضی محترمہ کے ہونہار شیرنی والے انداز پر ہکا بکا رہ گیا۔ مگر سدھرنے کہاں والا تھا وہ موصوف ڈھیٹ بن کر اس کے گھورنے کے انداز پر خفیف سی چوٹ کر گیا۔ کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ اندرونی توڑ پھوڑ کو فی الحال پس پشت ڈال کر اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، اپنے بھائی اور نانا سے ملوانے۔ فیاض نے بھی بغیر کچھ الٹا کہے انسانوں کی طرح جواب دیا، وہ کس خوشی میں؟ مہرین نے آبرو اچکا کر اس کو دیکھا، جس پر فیاض مبہم سا مسکرایا۔ ہماری شادی کی خوشی میں۔ گردن موڑتے گہرے نظروں سے مقابل کی طرف سے دیکھا گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں پھیر لی تھی۔ یار ویسے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ایسا ہینڈسم گبرو جوان مل رہا ہے تمہیں فری میں، اور تم ہو کہ تمہارے نخرے ہی نہیں مک رہے بی بی۔ فیاض نے خالصتاً زنانہ انداز میں اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے اپنے پرکشش ہاتھوں کو لہرا کر کہا۔ دوسرا مہرین اس کو طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہینڈسم تم؟ ریلی؟ بال دیکھے ہیں تم نے اپنے؟ پیچھے سے لڑکی لگتے ہو۔ مہرین نے آنکھیں گھما کر کہا۔ اس کی باتوں کو سن کر فیاض کے سر پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ میرے بالوں کو کچھ نہ کہنا سمجھی؟ جان ہے یہ میری، اور لڑکی اپنی آنکھوں کا علاج کرو، اتنی مضبوط جسامت کون سی لڑکی کی ہوتی ہے؟ فیاض نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مہرین سمجھ گئی کہ اس کو برا لگا۔ لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے اس نے ترچھی نظروں سے مقابل کا جائزہ لیا۔ لائٹ بلو ہڈی جس کی آستینیں کہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ کی گئی تھی، اس میں فیاض کی جسامت واقعی مضبوط لگ رہی تھی۔ چوڑے شانے اسٹیئرنگ وہیل کھلونے کی طرح گھماتے، مضبوط بازو، سرخ سفید جن پر ہلکا سیاہ رواں اور ابھرے ہوئے رگیں ان کو مزید پرکشش بنا گی۔ سیاہ خوبصورتی سے تراشے ہوئے کن پٹی سے ذرا نیچے تک آتے بال اس پر واقعی جچتے تھے۔ اوپر سے گھنی ہوتی سیاہ شیو مہرین کو ماننا پڑا، وہ سچ میں ہینڈسم تو تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ فیاض نے اس کی چوڑی پکڑتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مہرین اچانک اس الفاظ پر گڑبڑا گئی تھی۔ جی نہیں، میں نے کیا کیا؟ وہ فوراً مکر گئی، جس پر کار پورش میں پارک کرتے وہ گاڑی انلاک کر کے باہر اترا تھا۔ آ جاؤ، یہ چیز ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے۔ فیاض باہر سے آ کر اس کی جانب کا دروازہ کھول کر مہرین کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا، دور تو ہو آ رہی ہوں۔ وہ کار کی چھت پر ہاتھ رکھے ہنوز اس کی جانب جھکا اس کو گہری نظروں سے تاک رہا تھا کہ مہرین کو عجیب کوفت ہونے لگی اس کے رویے سے۔ فیاض اس کی جھنجھلاہٹ بڑی آواز سنتے فوراً ہوش میں آتا سر کھجاتے ہوئے سیر پر ہو گیا۔ مہرین نے کار سے باہر اترتے ہوئے سامنے نظر آتے عالیشان گھر کو دیکھا۔ اس کو قطعی اندازہ نہ تھا یہ وہی گھر ہوگا جس پر راج کرنے کے دن رات کبھی خواب دیکھے تھے اس نے۔ مہرین فیاض کے پیچھے مضبوط قدم اٹھاتے چلنے لگی، پھر گھر کی ترین اور آرائش کجاہر ایک چیز سے
ہر چیز بے انتہا پیش قیمت اور خوبصورت تھی، مگر ماہرین کو وہ سب بھی متاثر کرنے میں ناکام ہی رہی۔ وجہ اس کی بدلتی کیفیت، وہ چیزیں جو کبھی اس کو بے پناہ متاثر کیا کرتی تھی وہ بے معنی ہو چکی تھی اس کے لیے۔ السلام علیکم۔ فیاض کی پوری مستعد آواز پر جیسے وہ خیال کی دنیا سے باہر سامنے دیکھا تو وہ ڈور فریم میں پھیلا کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، آجو شاباش بہو لائے۔ مراد صاحب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، جس پر فیاض سائڈ میں ہوا تھا۔ ماہرین جو ان کی آواز بغیر پہچانے لفظوں پر چمکا رہ گئی تھی، سامنے کھڑے سہراب طالب کے نانا کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی، قطعی امید نہ تھی اس کو کہ فیاض کے نانا مراد صاحب اور بھائی سہراب طالب ہوگا، جبکہ دوسری طرف مراد صاحب کا اس کو دیکھتے رد عمل کافی نارمل تھا۔ اول تو ان کی آنکھوں میں پسندیدگی اترتی ماہرین کو اس نے سلجھے ہوئے روپ میں دیکھ کر۔ سہراب ان کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ماہرین کو فیاض پسند کرتا ہے، جس پر انہوں نے حیرت اور تشویش کا اظہار بھی کیا، مگر پھر سب اللہ پر چھوڑتے فیاض کے فیصلے کو تسلیم کر لیا بغیر کسی اعتراض کے۔ آؤ بیٹا، انہوں نے ماہرین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ اس کو شدید حیرانی ہوئی تھی مراد صاحب کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر۔ السلام علیکم، اس نے گھبراتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، مراد صاحب مسکرا کر اس کے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے گویا ہوئے۔ بھائی کہاں ہے جنرل صاحب؟ فیاض ہارڈی کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے لاؤنج میں داخل ہوتا صوفے پر بے ترتیبی سے بیٹھ گیا۔ آتا ہی ہوگا، حکمہ کو لینے گیا ہے۔ آؤ ماہرین، تم بیٹھو بیٹا، اب سے تم یہاں ہی رہو گی ہمارے پاس جب تک یہ برابر والا گھر مکمل سیٹ نہیں ہو جاتا فیاض کے لیے۔ ماہرین نے ان کی بات سن کر سر کو اس بات میں جو مرضی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اب وہ سوائے ہر چیز پر حامی بننے کے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی فیاض اور مراد صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے لگی، دل منتظر بھی تھا اور بوجھل بھی اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے میں پھر سے پھوپھو بننے والی ہوں، وہ اجلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سہراب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر قبل ہی گھر پہنچے تھے۔ گھر کے باہر کار روکتے سہراب نے ہارن بجایا تو دروازہ کھول کر ڈرائیور باہر نکلا، جس پر وہ دونوں کار سے اترتے باہر نکل آئے۔ پورے راستے تو سہراب کی بڑھتی وافادگیوں میں نظر انداز ہو گیا۔ اس کو اب یاد آیا یہ خوشخبری اس کو دینا، یاد آیا حکمہ، وہ خود بے پناہ خوش تھی یہ خبر جان کر، اتنی ٹینشن بڑے دن کے بعد ایک خوشگوار خبر۔ ارے واہ بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی میں ایک بار پھر سے پھوپھا بن گیا۔ سہراب نے حکمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر اس کو اپنی جانب گھسیٹتا خود سے لگا لیا۔ کب سے صبر کیے بیٹھا تھا وہ۔ سہراب سڑک ہے وہ دیکھے ڈرائیور بھی ابھی کار اندر لے کر جا رہا ہے۔ حکمہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنایا، ساتھ ہی گھبرا کر جہاں وہاں بھی دیکھا تھا اس نے۔ تو سڑک ہے تو کیا ہوا، کب سے میں نے رکا ہوا تھا خود کو۔ وہ اس کی کمر کے بازو کو ہنسا کستا آنکھیں آسودگی سے مونتے حکمہ کے گال پر جھکنے ہی لگا تھا کہ حکمہ نے کھلکھلاتے ہوئے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مجھے کب بناؤ گی پیاری چھوٹی سی فیری کا ڈیڈ؟ سہراب نے خمار آلودہ سبز آنکھیں اس کے ہنستے چہرے پر جماتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ حکمہ کے رخسار یکدم دہک اٹھے تھے اس کی بات کو سن کر۔ سہراب اندر سب انتظار کر رہے، چلیے نا، حکمہ کی جان پر بن گئی تھی اس کی بے باک باتوں کو سنتے ہوئے۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، وہ پرتبش گمبھیر لہجے میں کہتا جھک کر اس کے چہرے کے بدلتے تاثر ججنے لگا، جس پر حکمہ نے آخر کار اس کا حصار بڑی مشکل سے توڑتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ساتھ اس کو گھر کے اندر کی جانب کھینچا۔ چپ ہو جائیے اور چلیے بس اندر، حکمہ نے اس کو گردن موڑ کر غصے سے تنبیہ کی، جس پر وہ سہراب لبوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے سر کو خفیف سے جنبش دیتا چل پڑا۔ اس سے کچھ دور کھڑی مارون چمکتی کار میں بیٹھے شخص نے یہ خوبصورت منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے کے بعد تصویر کسی کو فارورڈ کر دی، جس کے بعد وہ کار سٹارٹ ہو کر اگلے ہی لمحے فراٹے بڑھتی ہوئی اس سڑک سے غائب ہوگی۔ فردان فرشتے کو اپنے ساتھ مارے کے گھر لے آیا تھا، بقول اس کے یہاں رہنا زیادہ سیف ہوتا فرشتے کے لیے، کیونکہ آج کے بعد نیند جو حرام ہونے والی تھی اس پر گھر اس کا خالی رہتا اور خالی گھر میں فرشتے کا رہنا ٹھیک نہیں، سو فرشتے کو کچھ دن سمیر کے گھر رہنا تھا۔ صرف ایک دن ہی رکے تم لوگ بیٹا، کچھ اور دن میں گزار لیتے وہاں۔ اچھی بات ہے، یہی تو عمر ہے گھومنے پھرنے کی، ماریا نے فرشتے کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ ان کی ممتا بڑی آغوش میں اس کو ہمیشہ سکون ملا کرتا تھا۔ اور بس ہم نے سوچا پھر کبھی دوبارہ چلے آئیں گے، ابھی تو یہاں ہونا بھی ضروری تھا ہمارا، وہ تو یہ ناراض ہی مجھ سے، تبھی اس کو منانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ فردان نے سنجیدگی سے کہا۔ ماریا کے سینے سے لگے فرشتے نے بیڈ پر اسے کچھ دور بیٹھا فردان کو ہفکی سے گھورا۔ وہ آنے سے پہلے مکمل اس کو ہدایت دے چکا تھا کہ وہاں کسی سے بھی مسبب پیش آنے والے حادثے کا تذکرہ نہیں کرنا ہے اس کو۔ فرشتے بیٹا، آپ مان کے ناراض ہی رہنا چاہیے تھا اس خلوص لڑکے سے کچھ دیر، ماریا نے فردان کی بات کے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فرشتے چہرے پر خوشگوار حیرت لیے ان سے دور ہوئی۔ ارے آنٹی، آپ بھی ان کو خلوص کہتی ہیں؟ واہ جی، میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔
خیر کیا کرتی، میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے، تبھی ماننا پڑا مجھے۔ فرشتے نے چہرے پر شرارت بڑی مسکان سجاتے ہوئے ان کو دیکھا جو دلچسپ نظروں سے بیٹھا اس کو ہی مسلسل تک رہا تھا۔ تم صرف کھڑوس ہی نہیں اور بھی بہت کچھ بولتی ہو، مجھے کہتی ہو تو بتاؤں تمہاری ساس ماما کو؟ فردان نے فرشتے کے بال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر فرشتے نے آنکھیں دکھائی تھی اس کو۔ تو صحیح ہی کہا ہوگا، تمہیں یہ ہی کہنا چاہیے، بلا بچے کی خود سہاتا آزمائش میں خود کو بھی مبتلا کیا اور ساتھ بچی کو بھی۔ فرشتے کی بجائے ماریا نے کہا، جس پر فردان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھا۔ ماریا کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ فرشتے اس کے اچانک یوں نزدیک لیٹ جانے پر قدے پیچھے کو کھسکی گئی۔ کس طرح منایا ہے یہ بھی تو پوچھے ذرا اپنی بہو سے، خوابوں کی سیر کروائی ہے اس کو؟ فردان نے گہری نیلی آنکھیں فرشتے کے چہرے پر ٹکا دی۔ فرشتے اس کے زمانے جملے پر بے اختیار سر پٹا گئی تھی۔ بے شرم، دل ہی دل میں القاب سے نوازا گیا فردان فرشتے کی طرف سے۔ ماریا نے اپنی بیٹی کو بظاہر یوں پرسکون دیکھتے تمانیت کا اظہار کیا، کیونکہ ہمیشہ سے اس کو یوں ہی ہنستا مسکراتا دیکھنے کی خواہش تھی، مگر اس بات سے وہ یکسر انجان ہی تھی کہ فردان کے دل اور دماغ میں اس وقت کون سی جنگ چھڑ رہی ہوئی ہے۔ بظاہر مطمئن نظر آنے والا انسان نظر سے مکمل طور پھوڑ کا شکار تھا۔ اس کی سالوں کی ٹریننگ نے ضبط ہی تو سکھایا تھا اس کو۔ ماشاءاللہ تم دونوں کو یوں ہی خوش رکھے، ماشاءاللہ اللہ تم دونوں کو یوں ہی خوش رکھے۔ ماریا نے جھک کر فردان کا ماتھا چومنے کے بعد یہی عمل محبت سے فرشتے کے ساتھ بھی دہرایا۔ ڈنر ریڈی ہے۔ اس ہی پل مسکراتے ہوئے سارا روم میں آئی تھی، جن کی بات سن کر لیٹا ہوا فردان بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ میں آتی ہوں ہاتھ دھو کر، چلو بچوں تم لوگ جاؤ۔ ماریا واش روم میں چلی گئی، جن کو دیکھتے ساتھ فرشتے نے بھی سارا بھابھی کے پیچھے روم سے نکلنا چاہا تھا، مگر فردان نے فوراً اس کا ارادہ بامتے ہوئے فرشتے کے دونوں کلائیاں تھام کر اس کو دیوار سے لگا دیا۔ فردان اٹھ گیا۔ فرشتے کے لیے یہ اچانک حملہ غیر متوقع تھا۔ اس نے فردان کا چہرہ خود سے نزدیک ہوتے محسوس کر کے جھنجھلاتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ کیا اوفیے آنکھوں کے وار کس پر کر رہی ہو تم ہاں؟ فردان سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں چلانے کی حرکت تیسری بار نوٹس کر رہا تھا وہ۔ فرشتے اس کی مضبوط ہوتی گرفت میں کسمسائی۔ فردان اس کے سرخ ہوتے چہرے کو نازک احساس میں لیے فرشتے کی تھوڑی انگلیوں میں تھامتا آنکھیں بند کی۔ اس کی بے ترتیب سانسیں گہری سانس لیتا خود میں اتارنے لگا کہ پیچھے باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فرشتے فوراً اس کی گرفت سے نکلتی اگلے ہی ثانیے وہاں سے غائب ہوتے۔ فردان اس کی خوشبو کو خود سے دور جاتا محسوس کرتے فرشتے کی ہوا میں جھولتی سنہری پونی کو دیکھا مبہم سا مسکرایا۔ لڑکے اکیلے کھڑے کیا مسکرا رہے ہو؟ ماریا نے فردان کو کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، آپ چلیے۔ فردان نے ان کا ماتھے پر لب رکھتے ان کو آگے بڑھنے کا کہا، کیونکہ اس ہی لمحے جیب میں بڑا فون وائبریٹ ہوا تھا اس کا۔ اس کو دیکھتی محبت سے اس کا گال سہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد فردان نے جیب میں رکھا فون باہر نکالا تو دیکھا کہ اسکرین پر کسی کا انجان نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے فون آن کر کے انجان نمبر سے موصول ہونے والا میسج پڑھا، تم سے مل بھی لیتے ہیں آپ دشمن۔ میسج پڑھ کر جگہ اور ٹائم جواب میں لکھتے ہوئے وہ موبائل بند کرتا واپس جیب میں ڈال کر چہرے پر پتھریلے سخت ترین تاثرات تھے اس وقت۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کی ہی مسکراتی ہوئی حشاش بشاش آواز آگے پیچھے ٹی وی لاؤنج میں گونجی۔ کاؤچ پر بیٹھی مہری نے ان آوازوں پر گردن گھما کر جو ہی آواز کے تعاقب میں نظر دوڑائی تو دیکھا وہ شہنشاہوں کی سی شان والا شخص اپنی ملکہ دل کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے مسکراتا ہوا اندر کے جانب آیا تھا۔ مہری نے ایک بار سوچا تھا کہ دل بند ہو جائے گا، سانسیں ساکن اس کو کسی دوسری عورت کے ساتھ محبت کرتا دیکھ کر، مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ سانس ساکن ہوئی اور نہ ہی دل نے دھڑکنا بند کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ فیاض اور مراد صاحب نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے اسلام کا جواب دیا، جس کے بعد فیاض فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا سہراب سے بغل گیر ہو گیا۔ حکمت دونوں بھائیوں کو واپس ایک دوسرے سے قریب ہوتے دیکھ آسودگی سے مسکرا دی۔ I am really sorry for what I have done۔ فیاض نے سہراب کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کان میں شرمندگی سے بھرپور لہجے میں سرگوشی کی۔ سہراب نے جواب میں کچھ نہ کہا، محض اس کی پوچھ سے سہلاتے ہوئے فیاض کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور بڑے بھائی ہونے کے ثبوت دیتے سہراب نے اس کا چہرہ ہلکا سا تھپتھپا کر آنکھوں سے یہ اشارہ کیا تھا کہ کوئی بات نہیں۔ مراد صاحب بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والی
انبن سے بخوبی واقف تھے۔ تبھی وہ ان دونوں کے مابین تعلقات واپس استوار ہوتے دیکھ طمانینت محسوس کرتے مسکرا دیے۔ مہرین کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ سامنے نظر آتا منظر نہایت مکمل تھا، اور وہ ان چاروں دل سے مسکراتے ہوئے نفوس کے درمیان کچھ انفٹ سی، سو ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ ان سب کی خوشی میں مبہم سی مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی۔ بھائی یہ ڈاکٹر مہرین، مہرین یہ میرے بھائی۔ فیاض نے مسکراتے ہوئے سہراب کا دھیان مہرین کی جانب مبذول کروایا، جس پر حکمہ نے بھی مڑ کر کوچ کی جانب دیکھا۔ وہ لوگ اپنی خوشیوں کے درمیان اس کو سراسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ مہرین نے سہراب کے سبز سرد نظریں خود پر ٹکی دیکھ نظروں کا زاویہ حکمہ کی طرف مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ سلام کے بعد اس کے یوں نظریں پھیر لینے پر سہراب کو لگا تھا کہ ہاں اس میں پروگرس آئی ہے۔ ڈریسنگ بھی کافی مہذب کی ہوئی تھی اس نے۔ وعلیکم السلام۔ سہراب اور حکمہ دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ حکمہ مہرین کو آج تقریباً ایک ماہ بعد اپنے سامنے یوں یکسر خوشگوار تبدیلی کے ساتھ دیکھتے بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ پہلی ملاقات کا بغیر کوئی تذکرہ کیے وہ کوچ پر بیٹھی مہرین کے گلے لگ گئی۔ مہرین کو ہرگز امید نہ تھی اس سب کی۔ کچھ عرصے پہلے والی مہرین ہوتی تو یقیناً اس کو دور جھٹک دیتی، مگر اس وقت اس کو کسی ہم جنس کا یوں خود سے گلے لگانا بہت بھلا لگا۔ مجھے بھی، حکمہ کی پشت پر ہاتھ رکھتے وہ دھیمی خوشگوار آواز میں بولی۔ حکمہ نے ہونٹوں سے ادا ہوئے جملہ رسمی طور پر نہیں بلکہ اس کو واقعی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی خود کا ایک صدقہ جاریہ مکمل ہوتا دیکھ۔ دوسری طرف مہرین کا دل بھی اپنی محسن سے مل کر حیرت انگیز طور پر خوش تھا۔ جبکہ فیاض کے ساتھ کھڑا سہراب مہرین کو پرشوق انداز میں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی جانتی ہوئی پرشوق سبز نظریں مہرین پر جمائے کھڑا رہا، جو پچھلی تمام ملاقاتوں سے اس بار کافی مختلف لگی اس کو۔ مہرین نے شروع میں ایک نظر اس کو دیکھ لینے کے بعد اب دوبارہ غلطی سے بھی سہراب کی جانب نہ دیکھا۔ ان سب سے بظاہر لاتعلق بنا فیاض خاموشی سے ان دونوں کے انداز اور اتوار بانپنے لگا، جس سے اس کو یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یقیناً ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ چلو بچو، بل نے ڈنر لگا دے ہے، آ جاؤ۔ مراد صاحب نے ان سب کو آپس میں محو گفتگو دیکھتے ہوئے کہا، جس کو سن کر وہ سب ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، مگر دو لوگوں کے درمیان نامحسوس کی جانے والی کشیدگی ضرور تھی۔ ڈنر کھا لینے کے بعد کافی کا دور چلا، جس کے بعد مراد صاحب، سہراب و فیاض ایک دوسرے کے ہمراہ مراد صاحب کے آفس میں کچھ ضروری ملاقات پر بات کرنے چلے گئے۔ اب لاؤنج میں مہرین اور حکمہ اکیلی بچ گئی تھی۔ مجھے آپ کی والدہ کے بارے میں پتہ چلا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ حکمہ نے ہاتھ میں تھاما خالی کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مہرین کی جانب دیکھتے آہستگی سے کہا، وہ جو اپنے خیالات میں گم ٹیبل کی چمکدار سطح کو گھو رہی تھی۔ حکمہ کی آواز سن کر چونکتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ آمین، مجھے ایکچولی تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تمہاری باتیں جو اس دن کہی تھی تم نے تلخ تھی مگر کافی کارآمد بھی ثابت ہوئیں۔ مہرین جو کافی دیر سے کچھ سوچ رہی تھی، اپنے سوچ کو زبان دے گئی تھی، اس کو مسکرا کر دیکھا۔ میری باتوں میں کوئی کمال نہیں تھا مہرین، کمال تو آپ کی سوچ میں ہے، جس نے میری باتوں کو صرف سننے کی حد تک نہیں رکھا بلکہ سمجھا بھی سب۔ ورنہ نصیحت کرنے والے تو ہزار ہیں، جبکہ اس پر عمل کرنے والے بہت کم۔ حکمہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے سچے دل سے مہرین کی اچھائی کی۔ وہ واقعی اس کی طرف سے کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ اس طرح سے میری تعریف شاید ہی میری ماما کے بعد کوئی کر رہا ہے۔ میری بہت شکریہ تمہارا، مہرین نے حکمہ کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ حکمہ نے اس کا ہاتھ تھامتے محض مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ حکمہ، میرا ایک کام کرو گی آپ؟ مہرین نے سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ ارے آپ حکم کیجئے۔ حکمہ بھی اس کی سنجیدہ سے لہجے بڑھ سیدھی ہوتی اپنی پوری توجہ مہرین کی جانب مبذول کر گئی۔ تم لوگوں کو بہت اچھے سے قائل کر سکتی ہو اپنی باتوں سے۔ اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے۔ کیا تم فیاض کو سمجھا سکتی ہو کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے؟ میں نہیں کرنا چاہتی کسی سے بھی ابھی شادی۔ مہرین نے نظریں جھکائے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا تھا۔ خوبصورت ہزل براؤن آنکھیں کچھ پریشان تھیں۔ مگر ایسا کیوں مہرین؟ آپ کو معلوم ہے فاضی بھائی کتنا پسند کرتے ہیں آپ کو، میرے خیال سے تو پسند سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں آپ سے۔ فاضی بھائی میں آخر برائی کیا ہے؟ ہر طرح سے ایک پرفیکٹ ہم سفر ثابت ہوں گے۔
حکمہ اس کی بات سن کر سمجھداری سے گویا ہوئی، کیونکہ وہ آج صبح سہراب کے سامنے اس فیاض کا مہرین کو یوں ڈیفینڈ کرنے سے ہی اس کے جذبات سمجھ گئی تھی۔ میں اس کی پسندیدگی پر شک نہیں کر رہی اور نہ ہی مجھے اس کی محبت پر کوئی شبہ ہے۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین انسان ہوگا، مگر میں بہترین نہیں ہوں، مجھ سے بہت اچھی لڑکی کا اہل ہے۔ مہرین نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ حکمہ کو نہ جانے کہ وہ آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ظاہری شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں مہرین، آپ کیوں خود کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں؟ حکمہ آگے بھی کچھ کہتی کہ مہرین نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ میں اچھی نہیں ہوں حکمہ، ایک بٹی ہوئی لڑکی کسی اپنے جیسے ہی بٹے ہوئے مرد کے قابل ہوتی ہے، نہ کہ اس کو فیاض جیسا محبت کرنے والا انسان ملے۔ میرا اس سے شادی کرنا اس سے زیادتی ہوگا۔ مہرین نے آنکھیں میچتے کرب سے کہا، آواز میں واضح لرزش تھی۔ حکمہ اس کو دیکھتے تعصب سے لب بھینچ کر رہ گئی، یعنی وہ اب بھی سہراب کو پسند کرتی تھی۔ یعنی ایک اذیت سے بچا کر دوسری اذیت میں ان کو مبتلا کر دینا۔ محبت جیسا مہلک مرض اگر کسی کو ہو جائے تو واپسی کافی مشکل ہو جاتی ہے، یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہوگا مہرین۔ اللہ نے عورت میں برداشت کا مادہ بے انتہا ڈالا ہے، جبکہ مرد نہیں برداشت کر سکتا ایسے کربناک روگ۔ میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ اپنے تمام شک و شبہات قاضی بائی سے کھل کر ڈسکس کر لیں۔ ان کے جواب کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں بھرپور ساتھ دوں گی اس میں آپ کا۔ اب ان سب باتوں کو چھوڑیے، چلیے میں آپ کو آپ کا روم دکھاؤں۔ حکمہ اپنی بات کہنے کے بعد بغیر اس کی مزید کوئی بات سنے مہرین کا ہاتھ تھام کر لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ مہرین اس کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے چلتی ہولے سے مسکرا دی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا اتنی کیا جلدی ہے فیاض تمہیں نکاح کی؟ ان تینوں کے ساتھ ابھی آئے بیٹھے فردان نے کچھ تشویش اور جھنجھلاہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ فردان بھائی، کیونکہ مہرین کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اس وقت سب سے محفوظ میرے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں بندھ کر رہ سکتی ہے۔ فیاض نے سنجیدگی سے کہا۔ البتہ ان دونوں کی گفتگو کے درمیان سہراب اور مراد صاحب خاموش ہی بیٹھے رہے۔ ایک منٹ مہرین سے تمہاری مراد ڈاکٹر مہرین رائٹ؟ اس کے لیے فیاض کا اندکار اس ہی ہفتے ہونا حیران کن تھا۔ اب اوپر سے جس سے ہو رہا تھا اس کو جان کر تو فردان کا دماغ ہی باغ سے اڑ گیا۔ اس نے باب مشکل اپنی آواز کو دھیما رکھا ہوا تھا۔ اس وقت فردان کے سوال پر فیاض نے سر کو اسپات میں جنبش دی، جس پر فردان نے ابرو اٹھا کر سہراب کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں سے کہہ رہا ہو، کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ سہراب نے بھی جواباً ایسے کندھے اچکائے، ہاں یہی سمجھو۔ دونوں دوستوں کے درمیان سلگتی نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ ویسے تو سہراب بدلی ہوئی مہرین سے مل کر قدرے مطمئن تو ہوا ہی تھا، مگر اتنی جلدی اس سب کا عادی ہو جانا کافی مشکل تھا اس کے لیے۔ مہرین پر نظر رکھنے، ایک مشن پورا کرنے تمہیں بھیجا تھا میں نے کیپٹن فیاض چودھری، تم نے تو کافی گہری نظر رکھ لی، فردان نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیاض اس کی مسلسل خطبہ جمی سرد نیلی آنکھوں سے کافی حد تک کنفیوز ہو گیا تھا، جو مراد علی خان نے بانپ لیا۔ فاضل بیٹا آپ جاؤ آرام کرو، 3 دن سے ڈیوٹی پر ہو۔ انہوں نے فیاض کی مشکل میں آسانی کی، جس پر وہ خوش ہوتا فوراً آفس سے کھسک گیا۔ بہت زیادہ دل سے ڈیوٹی دی ہے اس نے، اس کو کیوں بھگایا آپ نے پاپس؟ ذرا آڑے ہاتھوں لینے تو دیتے مجھے اس کو۔ فردان نے فیاض کی پشت کو گھوٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو بیٹا، یہ سب ہو جائے گا بعد میں، ابھی بتاؤ کب کروانا ہے انکاؤنٹر؟ مراد صاحب کیونکہ اینا والے معاملے سے لاعلم تھے، تبھی انہوں نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ اب گرینڈپا آپ کہہ رہے ہیں کہ فیاض کا نکاح جمعہ کو کرنا ہے، تو ہفتے کو ہی ہم لوگ انکاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو اس کے گھر میں گھس کا ختم کرنا چاہیے۔ سہراب نے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور میرے خیال سے ابھی ہمیں کچھ عرصہ رک جانا چاہیے۔ ہینڈرک سے منسلک کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں پتہ بھی کرنا ہے ہمیں، ایک بندے کو مار کر پورا کھیل تھوڑی ختم کر دیا جائے گا۔ فردان سہراب کا جواب سن کر پرشوق انداز میں گویا ہوا۔ فردان وہ باز جس کی مدد ہینڈرک اکثر لیتا رہتا ہے، اس کے بارے میں تو پتہ چل گیا ہے نا تمہیں کہ کون ہے؟ مراد صاحب کو اچانک یاد آیا۔ پاپس پتہ تو چل گیا ہے، لیکن کچھ شور نہیں ہوں میں اب تک۔ اس ہی وقت ٹیبل پر رکھا مراد صاحب کا فون بجنے لگا۔ چلو ٹھیک، تقریباً سارے معاملات تو طے ہو گئے۔ انکاؤنٹر کرنا کب ہے یہ تم دونوں حل کرو، میں جا رہا ہوں، فیاض کے بیبی کی کال ہے، سمجھو گیا آدھا گھنٹہ ان کو کال کرنے میں۔
مراد صاحب جھنجھلاہٹ بڑے انداز میں کہتے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ فیاض نے ان کو یقین تھا ساری بات مراد صاحب پر ڈال کر ان کو پھنسا دیا ہوگا۔ سہراب ان کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر فردان کی جانب متوجہ ہو گیا، جو اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھا کہ مراد صاحب کا وہاں سے اٹھ کر چلے جانا بھی محسوس نہ کر سکا۔ ہینڈل کو کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہو تم فردان؟ سہراب فردان کی جانب متوجہ ہوا، مگر وہ ہنوز سوچوں کے جہان میں گم تھا۔ فردان! سہراب نے اس بار قدر اونچی آواز میں اس کو پکارا، جس پر وہ چونک کر سیدھا ہوتا بیٹھ گیا۔ ہاں کہو، اس نے اپنی سوچ میں ڈوبی آنکھیں سہراب پر جما دی۔ کیا سوچ رہے تھے تم؟ سہراب نے سوال کیا۔ کیا پتہ رحمت زندہ ہو؟ فردان نے لب بھیج کر اپنا اندیشہ اس پر ظاہر کیا۔ اس کے دماغ میں صبح سے یہ بات چل رہی تھی، جس کو سن کر سہراب کی فراق پیشانی پر لکیروں کا واضح جال نمایاں ہونے لگا۔ تم نے خود ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھا تھا آج سے 2 مہینے قبل۔ اس کا بعد 20 سال پہلے مرا ہوا انسان کیسے زندہ ہو سکتا ہے اچانک؟ کیا ہو گیا ہے فردان؟ سہراب اس کی کیفیت دیکھ کر شدید پریشان ہونے لگا۔ اس نے فردان کو مشکل سے مشکل ترین کیس میں بھی پرسکون اپنے فیصلوں پر پختہ یقین رکھنے والا پایا تھا، مگر یہ سب تو پہلی بار اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا، کیونکہ انسان ہوں میں۔ جو منظر آنکھوں سے دیکھے ہیں نا آج، وہ میرے ہر فیصلے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ فردان نے پینٹ کی جیب سے لائٹر نکال کر ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا، اس میں سے سگریٹ نکالتے ہوئے اس کو سرگا کا ہونٹوں سے لگا لیا۔ تو اور کتنی دیر لگے گی تمہیں اس سب سے باہر آ کر سیدھی طرح سے فنکشن کرنے میں؟ تمہاری وجہ سے ہینری کی جان نہیں لٹکا سکتا میں مزید۔ سہراب نے سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سب سے اب وہ باہر نکل آئے، کیونکہ وہ سب اس پر بیتا جو نہ تھا۔ زندگی میں ایک بار بھی بہن کا ملنا اور بچھڑ جانا کتنا اذیتناک تھا، یہ کوئی فراد مصطفیٰ سے پوچھتا۔ فردان نے سرسری انداز میں اس کو دیکھتے دمے کے مرغولے فضا کے ثبوت کیے۔ تمہیں فیاض کے نکاح کے بعد اس کو مارنا ہے، تم مار دو، لیکن یہ یاد رکھنا بیچ میں بلیک واٹر کا نام آ گیا ہے۔ پورا نیٹ ورک ہوگا یہ، جس کو ختم صرف ایک اس کو مار کر نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی بات کہنے کے بعد بچی ہوئی سگریٹ کا آخری گہرا کش لیتے اس نے جلتی سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوگا نیٹ ورک جس کا پتہ سانپ کا سر کچل کر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بات رہی باس کی، تو وہ تم جانتے ہی ہوگے کہ کون ہے۔ سہراب بھی اس کو دیکھتے ایک سہج سانس لیتے کھڑا ہو گیا۔ ذرا سی باتوں پر تو مقابل کا منہ بن جایا کرتا تھا۔ ٹھیک، میں چلتا ہوں، فردان نے سر کو ہم دیتے ہوئے کہا، اور وہ دروازے کی طرف قدم بڑھا ہی کیا تھا کہ باہر سے دروازہ کھلا اور حکمہ ٹرے میں کافی کے 2 مگ سجائے مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ السلام علیکم فردان بھائی، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ میں تو کافی بنا کر لائی ہوں آپ کے لیے، اس نے فردان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی شبیہ آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر وعلیکم السلام، آپ بنا کر لی آئی ہیں تو پی لیتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھامی ٹرے میں سے ایک کپ اٹھاتے ہوئے واپس صوفے پر جا بیٹھا۔ دوسرا کپ کس کے لیے لائے ہیں آپ؟ زندگی۔ وہ جس کی سبز آنکھوں میں اس کو دیکھتے ہی الواحی روشنی کے دیپ چمک اٹھتے تھے، اس وقت بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ حکمہ ہمیشہ کی طرح ان جذبات لٹاتی نگاہوں سے بکھلا گئی۔ آپ پی لے۔ حکمہ فردان کی وہاں موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے سہراب کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں پوری ہی ٹرے تھما کر فردان کی جانب بڑھ گئی۔ سہراب نے لب بھیجے مسکراہٹ ضبط کی اور ان دونوں کی جانب چل دیا۔ بھائی فرشتے کیسی ہے؟ اس کا فون اب تک بائی کے گھر ہے کیا؟ میں کال کر رہی تھی تو نمبر آف ملا اس کا۔ حکمہ فردان کے مقابل کوچ پر جا بیٹھی۔ کافی بہت اچھی بنائی ہے آپ نے۔ ہاں، اس کا موبائل ہارون بھائی کے گھر پر ہی ہے، کل میں اس کا فون پک کر لوں گا وہاں سے۔ فردان نے اس کی طرف دیکھتے دھیمی آواز میں کہا، وہ سوچتے کہ فرشتے کے ہاتھ کی کافی تو آج تک نصیب نہ ہو سکی اس کو۔ بہت شکریہ، میں اس کو بہت مس کر رہی ہوں، 3 دن سے کوئی بات ہی نہیں ہو سکی ہے میری اس سے۔ حکمہ نے اداسی سے کہا، تو کوئی بات نہیں، آپ کل آفس آئیں گی تو میں فرشتے کو بھی وہاں ہی ڈراپ کر دوں گا، کر لیجیے گا آپ دونوں پھر باتیں۔ فردان نے اس کی مشکل میں آسانی کر دی۔ اس پورے دوران سہراب خاموش بیٹھا، کافی پینے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ حکمہ نے پھر ان دونوں کی مختصر ٹور کے بارے میں پوچھا، جس کا جواب اس نے ایسے دیا تھا جیسے وہاں تو واقعی خوشگوار ویکیشن منا کر آیا ہو۔ آفس نہیں ہوگے تم؟ چاک حکمہ ان دونوں کے حوالے کیے ہوئے مگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تو سہراب نے فردان سے استفسار کیا، نہیں، فرشتے کو ڈراپ کروں گا وہاں بس، اس نے جواب دیا اور اپنا موبائل اور والٹ کوٹ کی جیب میں ڈالتے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جاؤ گے؟ سہراب فردان کے پیچھے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈائنا سے ملنے، اس نے میسج کیا تھا، ملنا چاہتی ہے وہ مجھ سے۔
سہراب کو اس کے جواب پر حیرت، اس کی حیرت میں ڈوبی سبز آنکھیں مقابل بام کیا ملنا چاہتی ہے وہ، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہتی کیا ہے وہ، سو بس اصل میں مجھے اشتیاق ہے یہ دیکھنے کا کہ ایک ماں اپنی اولاد کی جان خود لینے کے بعد کیسی نظر آتی ہے۔ فردان کے جبڑے خود بخود اتان گئے۔ حال تو سہراب کا بھی کچھ یوں ہی تھا، اس کی ملاقات کبھی اینا سے ہوئی تو نہ تھی، مگر دکھ اس کو بھی بے انتہا تھا، اس سب کا محض دوست کی وجہ سے۔ پہلے ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا فردان، ہے تمہارا فیصلہ، دوسرے تحمل سے ملنا، اسے ہر ایک بات پر غور کرنا اس کی۔ تھوڑی دیر وہ رک جاتے، اتنے عرصے سے COD نہیں کھیلا، سہراب نے فردان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس پر فردان مبہم سا مسکرا دیا۔ اس سب کے بعد ضرور PS5 لے لیا ہے میں نے، اس پر کھیلیں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ یونیورسٹی میں گزرے لاپرواہی سے خوشگوار دن اچانک دونوں کو یاد آئے تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ سہراب کی بات پر وہ اس سے گلے ملتا سر کو ہم دیتے کار میں بیٹھ گیا۔ کافی عرصے بعد دونوں دوست یوں نارمل طریقے سے بغیر کسی طنز کے بات ہوئی تھی۔ سہراب 2 قدم گاڑی سے پیچھے ہوا اس کو دیکھتے اندر بیٹھے۔ فردان نے کار سٹارٹ کی تھی، سیاہ چمکتی کار ریورس ہوتی تیزی سے کار پورچ سے باہر نکلی تھی۔ کتنے خوش ہیں یہ دونوں، لیکن میں بس روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کو، اور یہ بہت جلد ہوگا۔ ہینڈرک نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر آتی تصویر کو گھورتے ہوئے کہا، صاحب سے ایک بات بتائیں گے، آپ کی سہراب طالب سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ جبکہ آپ کے بیٹے کو مارا تو فردان مصطفیٰ نے تھا۔ اس کے سر پر کھڑے اسٹیون نے سوال کیا۔ ہر جانی دشمن کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہرا مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اس دشمنی کا مقصد وہ جاننا چاہتا تھا۔ کاروباری فریق ہے وہ میرا، ہینڈرک نے کہا۔ اسٹیفن ابرو چار کا مسکرا، کاروباری فریق سے کوئی جانی دشمنی نہیں پالتا سر، اور سہراب جیسے بندے سے تو بالکل نہیں۔ اسٹیفن تمساہرانہ لہجے میں گویا ہوا۔ ہینڈرک نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، جس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکان تھی۔ اس پر تم آج تک جتنے بھی پرسنل باڈی گارڈ میرے رہ چکے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عقلمند ہو، اور میرے فیورٹ بھی۔ ہینڈرک نے واپس سیدھے ہوتے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے ہوئے اسٹیفن کی تعریف کی، جس کو سن کر مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، مگر میری تعریف کر کے آپ میری توجہ اس بات سے ہٹا رہے ہیں۔ اسٹیفن نے واپس اپنی پہلی کہی ہوئی بات پر زور دیا۔ وہ ایک گن مین اور پرسنل باڈی گارڈ کی صورت 2 مہینے قبل اپنی سیکورٹی ایجنسی کی طرف سے ایک مشہور بزنس مین کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ ہینڈرک کی طرف سے دیے جانے والے ان گنت پیسوں کے عوض وہ اب ان دونوں چیزوں سے 2 ہاتھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے لیے ہینڈرک کے ساتھ کام کرتے کرتے اس کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ بزنس سے زیادہ بھی کچھ کرتا ہے، لیکن کیا اس سے وہ اب بھی ناواقف تھا، لیکن یہ جاننے کا ہاں بھی۔ سہراب سے میری پرانی دشمنی نکلتی ہے، یہ سمجھ لو کہ میری تنظیم کو جڑ سے ختم کرنے والا شخص اس سے منسوب تھا۔ ہینڈرک کٹے کے چھپے لفظوں میں بتایا، اس کی تنظیم یعنی آپ کا بزنس؟ اسٹیفن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کی بچگانہ بات پر ہینڈرک کا کہہ کر اسٹڈی میں گونجا، میری تنظیم یعنی میرا گروہ بلیک واٹر، میری خاندانی جمع پونجی جس کا حاکم میں ہوں اب۔ ہینڈرک نے مسکرا کر کہا، جس کو سن کر پیچھے کھڑے شخص کے چہرے پر چھائی طمانینت پل بھر میں ہوا ہوئی، جس کی جگہ اب تناؤ نے لے لی تھی۔ بلا شبہ ان 2 مہینوں میں محض پیسے کی خاطر وہ گنہگار یا ایک طرح سے قاتل بھی بن چکا تھا، مگر ایک ایسے شخص سے تعلق رکھنا جو ملک دشمن تنظیم کا سرغنہ ہو، اس کے ساتھ دینا اب سوال نشان ثابت ہونے والا تھا اس کے لیے۔ اب اس کو پیسے یا وفاداری دونوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کرنا تھا۔ فرشتے نے کار سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ناک سے تیار سیاہ 2 پیس کے ساتھ شرمائی بے شکن ڈریس شرٹ کے اوپر شرٹ ہی کی ہم رنگ ٹائی لگائے بیٹھے فردان کو دیکھ کر، جس کی گہری نیلی آنکھیں اس پل سرمائی لگتی ونڈو اسکرین پر جمی تھی۔ فرشتے نے آنکھیں سکڑ کر اس کی تیالی پر غور کیا۔ موصوف نے تو بال بھی اتنے پرفیکٹ بنائے ہوئے ہیں آج، اور یہ پرفیوم کی مہک اتنی اچھی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے قریب سے سونگھ لوں۔ اف، اس حال میں ہی آفس جاتے ہیں، وہاں پر لڑکیاں تو یا اللہ صبر دے مجھے۔ فرشتے نے پریشانی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے فردان کو دیکھا، سوچا جس کے چہرے پر پڑتے دھوپ کے شعاعیں اس کے سفید رنگت کو دہکا رہی تھی۔ گہرے بھورے رنگ کے بال سنہری دھوپ میں چمکتے فرشتے کو مبہوت کرنے لگے۔ سنیے، فرشتے بے بس ہو کر اس کو پکار ہی بیٹھی، وہ جو ڈائنا سے کچھ منٹ بعد ہونے والی ملاقات کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ فرشتے کی جھنجھلائی ہوئی سی اونچی آواز پر گردن موڑتا سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگا۔ سرمائی نظر آتے ان نیلی آنکھوں کا شہد رنگ سنہری آنکھوں سے ٹکراؤ ہوا، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ دم بہت ہو گئے۔ اس
اس بے احتیاط نظروں کے تصادم پر فرشتے نے اگلے ہی پر ہڑبڑا کر نگاہیں پھیلی، مگر وہ اب اپنی سوچوں سے نکلتا اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جو کاہے بکاہے نظریں ونڈو اسکرین سے ہٹاتا اس کو گہری نظروں سے تکتے فرشتے کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ جب وہ بہت دیر تک خاموش رہی تو فردان خود ہی بول پڑا۔ فرشتے ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، جو نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسے آفس جاتے ہیں؟ اس نے فردان کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے بے تکے سوال پر مقابل نے اس کو تیوریاں چڑھا کر دیکھا۔ وہ خالصاً لٹ مارتا انداز تھا۔ فرشتے سرفراز اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بہت خاص سے ملنے جا رہے ہیں آپ۔ فرشتے اب بھی باز نہیں۔ فردان نے سڑک پر مرکوز اپنی نظروں کا ارتکاز اس کی جانب کیا تو اس کا رخ اناری چہرہ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جالس ہو رہی ہے۔ تبھی اس نے ایک کچار لگا کر بولنا شروع کیا، ورنہ آفس تو وہ عام دنوں میں ایسے ہی جایا کرتا تھا۔ ہاں ویسے خاص سے تو ملنے جا رہا ہوں۔ اب یاد آیا، آفس تو جیسے تمہیں ڈراپ کروں گا۔ اس کی بات سن کر تو فرشتے کے تن بدن میں آگ لگی۔ اگلے ہی پل ہونہار نظروں سے اس نے پرسکون انداز میں اسٹیئرنگ وہیل گھومتے اس کھڑوس کو دیکھا جو اس وقت کسی اینگل سے کھڑوس نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اوف، شکل تو دیکھو، کتنے سکون میں ہے یہ آخر ملنے کس سے جا رہا ہے؟ میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں، مجال ہے جو ایک نظر غلط بھی مجھ پر ڈالی ہو۔ فرشتے اس کو دیکھ کر سوچتی ہوئی دانت پیس کر سیدھی ہو بیٹھی، سنہری اداس آنکھیں واپس ونڈو اسکرین پر مرکوز کر لی گئی تھی۔ اپنی ساری تیاری اس کو بیکار جاتی ہوئی معلوم ہوئی، جو شادی کے بعد آج ہلکا پھلکا پنک میک اپ اور اسکائی بلو ٹو پیس کے ساتھ خوبصورت سی وائٹ پینسل ہیل پہنے، سلکی اسٹریٹ بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے ہوئے، خوبصورت سے کرسٹل کے ایئر رنگز کانوں میں پہنے، صرف ایک اس کی نگاہ الفت کی منتظر تھی۔ فردان کا یوں لاتعلق بنا بیٹھے دیکھ اداس ہی تو ہو گئی، اوپر سے دل جلانے والی باتیں سڑوں کی